السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیکھیں گے حروف مدہ کے بارے میں۔ حروف مدہ کن کو کہتے ہیں اور ان کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ چینل پر ہمارے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کے تمام اصول ہم تک اسی طرح سے پہنچتے رہیں اور ہم تمام لوگ ایک اچھا قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ حروف مدہ کن کو کہتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ اس چیز کو اچھے سے یاد رکھیے گا، حروف مدہ 3 ہیں۔ اچھا، حروف مدہ سمجھ میں آ گیا۔ اب ان کو پڑھنا کیسے ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ کب پڑھیں گے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با الف زبر با۔ یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے اور الف سے پہلے با کے اوپر زبر ہے، تو الف سے پہلے حرف کیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے ہمیں، الف سے پہلے زبر ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر الف سے پہلے زبر ہے تو پھر وہ الف مدہ بن جائے گا، اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ با الف زبر با۔ یہ الف کے بارے میں سمجھ میں آ گیا۔ اب دوسرا دیکھیے، دوسرا ہے واو۔ واو کب حروف مدہ بنے گا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یعنی کہ اس کی بھی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ واو ساکن ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہونا چاہیے، جیسے حمزہ واو پیش او۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ واو ساکن ہے، پہلی شرط پائی گئی، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے حمزہ کے اوپر۔ اب اس سے پہلے حرف کیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے یا نہیں ہے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ تو واو کی بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ اب تیسرا لفظ ہے یا مدہ۔ یا مدہ کب ہوگی؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس کی بھی 2 شرطیں ہیں، یا ساکن ہونا چاہیے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہونا چاہیے، جیسے حمزہ یا زیر ای۔ یہ دیکھیے یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے حمزہ کے نیچے۔ اب اس سے پہلے حرف کیا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا نہیں ہے یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو وہ یا مدہ ہو جائے گی، جیسے یہاں پر ہے۔ اب اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، حمزہ یا زیر ای، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 حروف مدہ ہیں، ان کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے ان کنڈیشن کے ساتھ جو میں نے یہاں پر آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے چونکہ الف مدہ تھا تو چلیے الف مدہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا۔ اب ان تمام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر دیکھیے ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے الف ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، کہیں حمزہ ہے، کہیں با ہے، کہیں تا ہے۔ وہ لفظ تو بدل رہے ہیں لیکن الف سے پہلے زبر ہے وہ نہیں بدل رہا ہے۔ جب یہ نہیں بدل رہا ہے تو ان تمام حرفوں کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ جیم الف زبر جا، ہا الف زبر ہا، اور کھینچنا کتنا ہے؟ صرف 1 الف کی برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ اور 1 الف کتنا ہوتا ہے میں آپ کو پریکٹس کے طور پر بتا دوں۔ مٹھی کو بند کیجئے، نارملی جتنی دیر میں مٹھی کھل جاتی ہے اتنی دیر میں یہ 1 الف کی برابر کہلاتا ہے۔ نارملی مٹھی کھولیں، نہ جلدی کھولیں نہ دھیرے دھیرے کھولیں، نارملی جیسے کھلتی ہے۔ ہا الف زبر ہا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، را الف زبر را، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر ضا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا، عین الف زبر آ، غین الف زبر غا، فا الف زبر فا، قاف الف زبر قا، کاف الف زبر کا، لام الف زبر
لا، میم الف زبر ما، نون الف زبر نا، واو الف زبر وا، ہا الف زبر ہا، یا الف زبر یا۔ یہ تو ہو گئی آپ کی الگ الگ حرفوں کے ساتھ میں جب الف آتا ہے تب کیسے پڑھنا ہے۔ اب آگے تھوڑا سا اس کو ملے جلے حرفوں کے ساتھ میں جب یہ الف آئے گا، الف مدہ آئے گا، اس کو کیسے پڑھنا ہے، تھوڑی سی پریکٹس اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا لفظ ہے زا، الف زبر زا، دال زبر دا، زادا۔ اب یہاں پر سمجھ لیجئے، پہلے دیکھیے شروع میں نے زا کو کھینچا ہے، کیوں کھینچا ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر دیکھیے یہ الف ہے اور الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو گیا۔ جب الف مدہ ہو گیا تو اب اس کو زا کو ہم تھوڑا سا کھینچیں گے اور دال کو نہیں کھینچیں گے، کیونکہ دال پر صرف زبر ہے اور زبر والا نہیں کھینچتا ہے۔ زادہ۔ اب دوسرا لفظ دیکھیے، خا الف زبر خا، فا زبر فا، خوف۔ اب میں نے دیکھو خا کو تو کھینچا ہے، فا کو نہیں کھینچا ہے۔ خا کو کیوں کھینچا ہے؟ یہاں پر یہ دیکھیے الف مدہ ہے اور الف مدہ سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، تو الف سے پہلے زبر آ گیا، یہ الف مدہ ہو گیا، اس لیے میں نے اس کو کھینچ کر کے پڑھا ہے۔ تو میں نے آپ کو دو لفظ ایکسپلین کر دیے، سمجھا دیے ہیں، اب تمام لفظوں کو آپ سمجھیے، میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں۔ تابا، یہاں بھی الف مدہ تا کے ساتھ میں ہے۔ جاہدہ، یہاں الف مدہ جیم کے ساتھ میں ہے۔ حاسبہ، یہاں الف مدہ ہا کے ساتھ میں ہے۔ جناح، یہاں الف مدہ نون کے ساتھ میں ہے، تو جو نہیں پڑھنا ہے بلکہ جیم کو جلدی پڑھنا ہے، صرف نون کو کھینچنا ہے۔ جناح۔ چارب، یہاں الف مدہ شین کے ساتھ میں، تو شین کو کھینچنا ہے صرف، باقی حرفوں کو نہیں کھینچنا ہے۔ فراغ، یہاں الف مدہ را کے ساتھ میں ہے، تو صرف را کو کھینچنا ہے، باقی کسی حرف کو نہیں کھینچنا ہے۔ خادع، یہاں صرف خا کھینچے گا، باقی کوئی حرف نہیں کھینچے گا۔ قاتل، یہاں صرف قاف کھینچے گا، باقی کوئی اور حرف نہیں کھینچے گا۔ صابر، یہاں پر صرف صاد کھینچے گا۔ تعالی، یہاں پر صرف عین کھینچے گا، باقی کوئی اور حرف نہیں کھینچے گا۔ تو یہ آپ کے ہو گئے الف مدہ کی تمام مثالیں ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد میں جو دوسرا قاعدہ تھا یائے مدہ کا تھا، اب یائے مدہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کی پریکٹس کو۔ حمزہ یا زیر ای، اب اس کے اندر سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ یا ساکن ہے، یا کے اوپر جزم ہے تو یا ساکن ہو گئی۔ اب یا ساکن سے پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہو گئی۔ اب اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے اس طرح سے، با یا زیر بی۔ اب یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے، تو اس کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے کیونکہ اب یہاں پر یا مدہ ہو گیا۔ با یا زیر بی۔ اب اس طریقے سے تمام حرفوں کو ویسے ہی کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ذال یا زیر ذی، را یا زیر ری، زا یا زیر زی، سین یا زیر سی، شین یا زیر شی، صاد یا زیر صی، واد یا زیر ضی، طا یا زیر طی، ضا یا زیر ضی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی۔ تو یہ سنگل حرفوں کے ساتھ میں جب حروف مدہ آئی ان کو کس طرح سے پڑھنا یہاں پر ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب جب بہت سارے حرف ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر یائے مدہ آتی ہے، اب وہاں پر کیسے پڑھنا ہے تھوڑی سی وہ پریکٹس بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، دینی۔ اب دیکھیے دونوں جگہ پر دال کے ساتھ بھی یائے مدہ ہے اور نون کے ساتھ بھی یائے مدہ ہے، دونوں جگہ پر یا ساکن ہے اور دونوں جگہ پر یا ساکن سے پہلے زیر ہے۔
اس لیے دونوں کو کھینچ کر کے پڑھیں گے, دونوں جگہ پر یا مدہ ہے. کس طرح سے؟ دینی. ٹھیک ہے. اب دوسرا لفظ دیکھیے, فا زیر فی, ہا زیر ہی, فی ہی. اب میں نے یہاں پر صرف فا کو کھینچا ہے, ہا کو نہیں کھینچا ہے, اس لیے کہ یہاں پر یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے فا کے نیچے ہی زیر ہے, یعنی یا مدہ جو جڑا ہوا ہے صرف فا کے ساتھ میں ہے, ہا کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے میں نے فا کو کھینچا ہے. اب تمام لفظوں کو ایسے ہی پڑھنا ہے اور اسی طرح سے پہچان کرنی ہے. میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں, آپ دھیان سے سنیے. ارینی, میں نے یہاں پر صرف نون کو کھینچا ہے. کتابی, میں نے یہاں پر تا کو بھی کھینچا ہے اور با کو بھی کھینچا ہے. اجیب, میں نے یہاں پر صرف جیم کو کھینچا ہے. یواری, یہاں پر واو کو بھی کھینچا ہے اور را کو بھی کھینچا ہے. مفاتیح, یہاں پر فا کو بھی کھینچا ہے اور تا کو بھی کھینچا ہے. ان دو حرفوں کو بیچ کے کھینچا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کو میں نے نہیں کھینچا ہے. وجہ اس کی وہی ہے, دونوں جگہ پر حروف مدہ ہے. رازقین, میں نے را کو بھی کھینچا ہے اور قاف کو بھی کھینچا ہے, دونوں جگہ پر حروف مدہ ہے. عبادی, یہاں پر با بھی کھینچا ہے اور دال بھی کھینچا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ میں حروف مدہ ہے. عذابی, دال کو بھی کھینچا ہے اور با کو بھی کھینچا ہے, دونوں جگہ پر حروف مدہ ہے. تماثیل, میم کو بھی کھینچا ہے اور سا کو بھی کھینچا ہے. مقادیر, قاف کو بھی کھینچا ہے اور دال کو بھی کھینچا ہے کیونکہ دونوں کے ساتھ میں حروف مدہ ہے. اخیہ, یہاں پر صرف خا کھینچا ہے اس لیے کہ خا کے ساتھ میں حروف مدہ ہے یا مدہ. بنیہ, یہاں بھی صرف نون کو کھینچا ہے اس لیے کہ صرف نون کے ساتھ میں یا مدہ ہے, باقی اور حرفوں کو نہیں کھینچا ہے. تو یہ آپ کی یا مدہ کی مثال ہو گئی. اب تیسرا جو قاعدہ ہے آپ کا وہ واو مدہ کا ہے. اب واو مدہ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. واو مدہ کب ہوگا یہ تو آپ کو پتہ چل گیا, واو ساکن ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہونا چاہیے. تو دیکھیے مثال اس کی, یہاں پر حمزہ واو پیش او, یہاں پر یہ واو ساکن ہے, واو کے اوپر جزم ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے, تو یہ حروف مدہ ہو گیا. اب اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے او. ٹھیک ہے. با واو پیش بو, یہ واو ساکن ہے, واو مدہ ہو گیا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے. بو. ٹھیک ہے. اب ان تمام حرفوں کو اسی طریقے سے کھینچ کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس پورے پیج کے اوپر واو ساکن سے پہلے تمام حرفوں پر پیش آ رہا ہے. تو کیسے پڑھنا ہے؟ تا واو پیش تو, سا واو پیش سو, جیم واو پیش جو, حا واو پیش حو, خا واو پیش خو, دال واو پیش دو, ذال واو پیش ذو, را واو پیش رو, زا واو پیش زو, سین واو پیش سو, شین واو پیش شو, صاد واو پیش سو, ضاد واو پیش ضو, طا واو پیش تو, ظا واو پیش ظو, عین واو پیش عو, غین واو پیش غو, فا واو پیش فو, قاف واو پیش او, کاف واو پیش کو, لام واو پیش لو, میم واو پیش مو, نون واو پیش نو, واو واو پیش وو, ہا واو پیش ہو, حمزہ واو پیش او, یا واو پیش یو. تو یہ تو آپ کی ہو گئی واو مدہ سنگل حرفوں کے ساتھ میں جب آ رہا ہے ان کو کیسے پڑھنا, یہ تو آسان ہے. باقی جب بہت سارے حرف ملے ہوئے ہوں گے ان کے اندر جب حروف مدہ آئے گا واو مدہ, تو وہاں پر کیسے پڑھنا ہے تھوڑی سی مثالیں اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں. شروع میں کیا ہے؟ نون واو پیش نو, ہا پیش ہو, نوح. دیکھیے میں نے صرف نون کو کھینچا ہے, ہا کو نہیں کھینچا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نون کے ساتھ میں واو مدہ جڑا ہوا ہے, واو ساکن ہے اور اس سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے, اس لیے نون کو کھینچا ہے. قا واو پیش تو, را پیش رو,
तूर, मैंने यहाँ पर सिर्फ त्वा को खींचा है, रा को नहीं खींचा है। क्यों? त्वा के साथ में वाव मद्दा जुड़ा हुआ है, इसलिए त्वा को खींच करके पढ़ा है। ये दो मिसालें आपके एक्सप्लेन करने के लिए हो गई। बाकी को देखिए मैं किस तरह से पढ़ रहा हूँ। तूबू, यहाँ पर दोनों जगह पर वाव मद्दा है, इसलिए दोनों को खींच करके पढ़ा है। नूरू, यहाँ पर सिर्फ नून के साथ वाव मद्दा है, इसलिए नून को खींचा है, रा को नहीं खींचा है। क़ालू, यहाँ पर मैंने काफ को भी खींचा है और लाम को भी खींचा है, क्योंकि दोनों जगह पर हुरूफ मद्दा है। पहले में अलिफ मद्दा है, दूसरे में वाव मद्दा है। यूही, यहाँ पर दोनों को खींचा है, या को भी और हा को भी, क्योंकि दोनों जगह पर हुरूफ मद्दा है। पहले में वाव मद्दा है, दूसरे में या मद्दा है। यक़ूमु, यहाँ पर सिर्फ काफ खींचा है, इसलिए कि काफ के साथ में वाव मद्दा है। तकूनु, यहाँ पर सिर्फ काफ खींचा है, इसलिए कि काफ के साथ में हुरूफ मद्दा है, वाव मद्दा। हारूनु, यहाँ हा को भी खींचा है और रा को भी खींचा है। हा के साथ में अलिफ मद्दा है, रा के साथ में वाव मद्दा है। क़ारूनु, यहाँ काफ को भी खींचा है और रा को भी खींचा है। काफ के साथ में अलिफ मद्दा है और रा के साथ में वाव मद्दा है। दाखिरून, यहाँ दाल को खींचा है और रा को खींचा है। दाल के साथ अलिफ मद्दा है और रा के साथ में वाव मद्दा है। सबकूना, यहाँ काफ को खींचा है और नून को खींचा है। काफ के साथ वाव मद्दा है और नून के साथ अलिफ मद्दा है। बासितूना, यहाँ पर बा को खींचा है और त्वा को खींचा है, इसलिए कि बा के साथ अलिफ मद्दा है और त्वा के साथ में वाव मद्दा है। राजिऊन, यहाँ रा को खींचा है और आइन को खींचा है। रा के साथ अलिफ मद्दा है और आइन के साथ वाव मद्दा है। तो ये आपके हुरूफ मद्दा की तमाम मिसालें भी हो गई, और हुरूफ मद्दा क्या होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, और हुरूफ मद्दा को किस तरह से पढ़ना है ये भी तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई। इंशाअल्लाह आज के बाद में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि हुरूफ मद्दा को कैसे पढ़ना है और हुरूफ मद्दा क्या होते हैं, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से हुरूफ मद्दा पढ़े जाते हैं और क्या हुरूफ मद्दा होते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।